حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت روئے چیخے وہ جھوٹا اور منافق ہوتا ہے۔ عجیب انسان ہے وہ جو یہ جانتا ہے ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، پھر بھی اس دنیا میں مگن رہتا ہے۔ کوئی سائل آ جائے تو اس کو خالی نہ لٹاؤ، چاہے تیرے پاس کچھ نہ ہو، اپنا جوتا ہی اتار کے دے دو، اس کے بدلے اللہ تمہیں وہ کچھ دے گا جس کا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کسی پر کوئی مصیبت نازل کرے تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے نہ کہ روئے، کیونکہ اس وقت اللہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہوتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی خدا کی اطاعت کی جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ جب معدہ کھانے سے بھرا ہوا ہو پھر اس میں حکمت نہیں آ سکتی اور نہ ہی کوئی نصیحت سما سکتی ہے۔ وہ اللہ کے ولی جو ابتدائی مرتبہ میں حال کو ظاہر کر دیتے ہیں، انہیں کامل مت سمجھو، بلکہ اصل اللہ کے ولی وہ ہیں جو تمام مراحل طے کرنے کے بعد بھی کسی راز کو افشا نہ کریں۔ صحبت کسی سے نہ رکھ مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، موافقت میں خلق کے ساتھ، نصیحت لینے میں نفس کے ساتھ، مخالفت میں۔ بعض لوگ توکل کے معنی یہ لیتے ہیں کہ حصول معاش کی کوشش نہ کریں، مگر یہ خیال جاہلوں کا ہے کیونکہ شریعت میں سراسر حرام ہے۔ عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کو ملامت کرے اور اللہ کریم کی عبادت و اطاعت میں مشغول رہے۔ احمق وہ ہے کہ نفس پرست ہو اور اللہ کریم سے غافل ہو۔ جو شخص محض جنت کا لطف اٹھانے کے لیے عبادت کرے وہ صاحب غرض ہے۔ اس دن کے لیے نیک عمل کرو جس میں ذخیرے جمع اور تمام پوشیدہ اسرار ظاہر کیے جائیں گے۔ جب تجھے کسی کام کی دشواری کا اندیشہ ہو تو اس کے واسطے سخت اور مضبوط ہو جا۔ عمل مغلوب اور نعمت سلوب، زائل ہونے والی مرغوب اور فنا ہونے والی محبوب چیز سے پرہیز کرو۔ صحت تھوڑا کھانے میں پوشیدہ ہے اور روح کی صحت تھوڑے گناہ کرنے میں چھپی ہوئی ہے۔ راہ درویشی پر چلنا اور بات ہے اور ذخیرے جمع کرنا اور بات ہے۔ یا درویش بن یا ذخیرہ اکٹھا کر۔ جس نے دنیا کی طرف اپنا رخ کیا تو سمجھ جاؤ اس نے اپنے رب کی طرف پیٹ کر لی۔ مخلوق سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ بندے کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ چھوڑے اور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ جس انسان کو اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا کی ہوں اور وہ بندہ اور کی بھی جستجو کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ جو مل جائے اس پر قناعت کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کے کھاؤ، 80 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ فرصت کے وقت میں تکلیف آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اپنی جان پر حد سے زیادہ سختی بھی نہ کر اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہمت ہار کر بیٹھ جائے۔ کیا تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تمہارے رشتہ دار ہٹا سکتے ہیں یا تمہارے سامان تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ افسوس کہ تمہاری حالت عموماً کچھ ایسی بدل گئی ہے
کہ گناہوں کی طرف زیادہ جھکے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کچھ فریب اور داؤ سے ہاتھ نہیں آتی اور وہاں کی نعمتیں اس کی رضامندی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ بہت سے کوشش کرنے والے آخر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور بہت سے جاگنے والے بھی کبھی کبھی سو جاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کو لازم پکڑو، کیونکہ قیامت کے دن کے لیے یہ اچھا خوشہ ہے۔ انجام کار میں دو صورتیں پیش آتی ہیں، یا تو سوال کرنے کی غرض سے شفا حاصل ہوتی ہے یا انتظار کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جو شخص باطل پر عمل کرتا ہے وہ تکلیف اور ملامت میں مبتلا رہتا ہے۔ تمام لوگوں میں رحمت کا زیادہ مستحق جو اس کا محتاج ہو۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جس پر نفس کو مجبور کیا جائے۔ ان کاموں میں مصروف رہو جن کی نسبت قیامت میں اللہ تجھ سے باز پرس فرمائے گا۔ عمل کرنے میں اس بندے کی طرح کوشاں رہو جسے یہ یقین ہے کہ اللہ اس کی نیکی اور بدی کی جزا و سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کو بازیابی اور پناہ ملتی ہے جو اس کے احکام بجا لاتے ہیں۔ جو بندہ سراب کی تلاش میں کوشش اور جدوجہد کرتا ہے، اس کی مشقت دراز اور اس کی پیاس زیادہ ہو جاتی ہے۔ مشرقی ہوا بادلوں کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے، شمالی ہوا بادلوں کے ٹکڑوں کو یکجا کرتی ہے، جنوبی ہوا بادلوں کو ٹپکنے کے قابل بناتی ہے اور مغربی ہوا قطرات کو بارش میں تبدیل کر کے زمین کو سیراب کرتی ہے۔ اپنا بوجھ ہلکا کرنا تاکہ پہلے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ پہلے لوگ پچھلے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیرے عمل کا ثواب تیرے علم سے کہیں زیادہ اور بہتر ہوگا۔ وقت کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت کے لیے ایک خاص کام مخصوص ہو اور اس کے خلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے موت سے پیش قدمی کی اور ہمیشہ رہنے کے گھر اور عزت کے مقام کے لیے نیک عمل کیے۔ رات کو سونے سے پہلے تمام دن کے افعال پر غور کرو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رمضان کی آخری گھڑیوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ جلد ہی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ آدمی کے افعال کی حالت اس کی عقل کے اندازے بتلاتی ہے۔ پس اے مومن، تجھے چاہیے کہ اچھے افعال اختیار کرے اور اگر اپنی ہمت سر انجام پذیر نہ ہو تو ان میں دوسروں سے مدد لیا کریں۔ نرم گفتاری اختیار کرو کیونکہ نرم گفتاری تم لوگوں پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے تیار نہ کر، اس کی نافرمانی نہ کر، ورنہ وہ تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تجھے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ نکاح میں تاخیر زنا کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والدین پر ہوتا ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو دین کے طریقے کے مطابق عمل کرے اور انبیاء کے ارشادات پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم پوری دنیا کا چکر کیوں نہ لگائیں،
اگر خوبصورتی ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو وہ ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ اختلاف کو اعلیٰ ظرفی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا بقائے حیات اور بقائے اختیار کا ثبوت ہے۔